بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، یہ 4 ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم اظہار اور اخفاء پڑھیں گے۔ ادغام اور اقلاب ہم اپنے فیوچر لیسن میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتا دیا آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین پڑھیں گے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ انہیں حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اظہار کریں گے۔ اظہار مطلب ظاہر کریں گے، وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے جی۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ اظہار نہیں کریں گے بلکہ وہاں اخفاء کریں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں ہم غنہ کریں گے جی۔ تو حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف کیا ہیں؟ حروف اخفاء جی۔ تو اس سبق میں آپ 2 قاعدے اچھی طرح یاد کر لیں۔ ان 2 قاعدوں کو ہم اپنے سبق میں پریکٹس کریں گے اور پہچانیں گے کہ کہاں اظہار ہے، کہاں اخفاء ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اگر اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو یہاں انگلش میں بھی دیا ہے، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی۔ تو یہاں دیکھ لیں میم، سب سے پہلے تو اس کی سپیلنگ کریں گے، پھر ملا کے پڑھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں ادغام ہے یا اخفاء۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، لام 2 زیر لین، من اجلین۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھ لیں یہ نون ساکن ہے، یہاں ہم کیا کریں گے؟ اخفاء کریں گے یا اظہار؟ اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو قاعدے کی طرف جانا ہوگا۔ قاعدے میں ہم کیا پڑھ کے آ گئے؟ تو یہاں دیکھ لیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ تو ہم قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں ہم اظہار کریں گے۔ اظہار مطلب وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ من اجلین پڑھیں گے۔ اب اسے ہم من اجلین پڑھیں گے، یہ ٹوٹلی غلط ہے جی۔ تو اب اسے دیکھ لیں میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، دال 2 زیر دین، تو یہ کیا ہوگا؟ من ہا دن۔ تو یہاں دیکھ لیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا، اور ہا کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ یہاں ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، جیسے من ہا دن، من نہیں پڑھیں گے، من ہا دن جی۔ یہاں دیکھ لیں میم نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر لا، قاف 2 زیر قین، من علقین۔ یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی، عین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، من علقین۔ یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے جی۔ میم نون زیر من، حا زبر حا، کیف یا زیر کی، میم 2 زیر من، من حکیم۔ اب یہاں کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را 2 زیرن، من غفورن۔ یہاں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ غین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ یہاں ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا 2 زیر فن، من خوفن۔ یہاں ہم کیا کریں گے؟ اظہار، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، تا زبر تا، با زیر بی، عین زبر ع، فمن تبع۔ یہاں ہم کیا کریں گے؟ اخفاء، یعنی ہم یہاں غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک حرف آ رہا ہے تو یہاں ہم کریں گے اخفاء، یعنی غنہ کریں گے۔ فمن تبع، میم نون زیر من، سا زبر سا، میم زبر ما، را زبر را، تا 2 زیر تن، من ثمرات۔ جی یہاں دیکھ لیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم کریں گے اخفاء۔
تو گویا کیا کریں گے ہم یہاں غنہ کریں گے. یہاں تک تو بات آ گئی سمجھ میں. یہاں سے آگے میں پڑھتا ہوں, آپ کو سمجھنا ہے کہاں اخفا کرنا ہے کہاں اظہار. تو چلتے ہیں. میم نون زیر من, جیم واو پیش جو, عین دو زیر عین, من جو عین, یہاں کیا ہے اخفا. میم نون زیر من, دال واو پیش دو, نون زیر نی, کاف میم پیش کم, کیا ہوگا من دونکم, کیا ہے یہاں اخفا. میم نون زیر من, ذال زبر ذا, ہا زبر ہا, با دو زیر بن, من ذهب, یہاں کیا ہے اخفا. فا زبر فا, حمزہ نون زیر ان, زا زبر زا, لام لام زبر لل, تا میم پیش تم, کیا ہوگا فَإِن زَلَلْتُمْ, یہاں کیا ہوگا اخفا. میم نون زبر من, سین زبر سا, فا زیر فی, ہا زبر ہا, من سافیہا, یہاں کیا ہوگا اخفا. میم نون زبر من, شین زبر شا, کاف زبر کا, را زبر را, من شکر, یہاں کیا ہوگا اخفا. میم نون زیر من, صاد لام زبر صل, صاد الف زبر صا, لام دو زیر لن, من صل صالن. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے, حروف مدہ, تنوین, لین, یہاں یہ جو حروف ہیں, یہ جو قواعد ہم نے پڑھ لی ہے پچھلے سبق میں, تو یہاں آج کا جو سبق ہے مین ہمارا سبق اظہار اور اخفا ہے, اس لیے ہمارا فوکس کیا ہے اظہار و اخفا پر. لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا ہے. حمزہ نون زیر ان, ضا زبر ضا, لام لام زبر لل, تا پیش تو, ان ظللتو, کیا ہے اخفا. میم نون زیر من, طا یا زیر طی, نون دو زیر نن, من طین, کیا ہے یہاں اخفا. میم نون زبر من, ضا زبر ضا, لام زبر لا, میم زبر ما, من ظلم, کیا ہے یہاں اخفا. میم نون زیر من, فا پیش فو, را واو پیش رو, جیم دو زیر جن, من فروجن, یہاں کیا ہے اخفا. میم نون زیر من, قاف با زبر قب, لام پیش لو, من قبلو, کیا ہے یہاں اخفا. میم نون زیر من, کاف زیر کی, تا کھڑی زبر تا, با دو زیر بن, من کتاب, کیا ہے یہاں اخفا. آگے یا نون زبر ین, حمزہ واو زبر او, نون زبر نا, یہاں کیا ہوگا ین اونا, کیوں یہاں اظہار کریں گے, وجہ کیا ہے, نون ساکن کے بعد حمزہ ہے, حمزہ جو حروف حلقی میں سے ایک ہے. میم نون زیر من, ہا میم پیش ہم, من ہم, کیوں یہاں اظہار ہے, وجہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے. حمزہ نون زبر ان, عین میم زبر عم, تا زبر تا, انعمتا, یہاں کیا ہے اظہار.